غیر شرعی تقریبات میں شرکت۔ نساء اکرم خانپور سے پوچھتی ہیں، میں الحمدللہ شرعی پردہ کرتی ہوں مگر میرے خاندان میں کوئی شرعی پردہ نہیں کرتا، تو کیا میں برقع جیسی لمبی قمیص پہن کر بہن کی شادی میں شرکت کر سکتی ہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، جو کام، جو برائی جس میں سب لوگ مبتلا ہوں، جب آپ اس برائی سے بچیں گے نا تو اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بہت اونچا ہو جائے گا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نعمتیں دی اور فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کرو میرا، کیوں؟ وقلیل من عبادی الشکور، شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ ایسے تو بہت ملیں گے جن کے پاس حکومت آئی، پیسہ آیا، وہ بگڑ گئے، ایسے بہت کم ہے کہ حکومت آئی، پیسہ آیا، وہ نہیں بگڑے۔ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس حکومت بھی ہے، دولت بھی ہے، روب بھی ہے، تو آپ اللہ کے شکر گزار بنیں، کیونکہ آپ کی اللہ کی نظر میں ویلیو بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ شکر گزار مارکیٹ میں نہیں ہے، جو چیز مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے۔ تو آج کے دور میں بھی با پردہ خواتین جو باقاعدہ شرعی پردہ کرتی ہوں، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، دیور سے، ان غیر محرم مردوں سے، تو ایسی خواتین سوسائٹی میں بہت شارٹ ہیں۔ تو جو شارٹ ہیں تو جو جتنی ہیں ان کی ویلیو اللہ کی نظر میں بہت بڑھتی ہے۔ تو اس لیے آپ کا پورا خاندان اگر پردہ نہیں کرتا، آپ کرتی ہیں، تو یہ آپ کے لیے قابل مبارک عمل ہے۔ اس پہ آپ نے موت تک قائم رہنا ہے، اپنی اولادوں کو بھی اسی پہ چلانا ہے آپ نے، تو اس پہ آپ نے صبر سے ڈٹے رہنا ہے۔ رہا مسئلہ شادی میں تقریبات کا، تو بہن کی شادی میں آپ، ہاں ٹھیک ہے، برقعے جیسی لمبی قمیص پہن کے، اصل مقصد تو ہے پورا جسم ڈھانپنا، تو پورے جسم کو آپ کسی بھی طرح سے کور کر لیں تو پھر شادی میں جا سکتی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ مکس گیدرنگ نہ ہو، وہاں ڈول ڈھمکے نہ ہو رہے ہوں، اور جو جیسے آج کل شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے تو اس میں آپ اجتناب کریں، اور اگر بہت ہی کوئی مجبوری ہو تو پھر کنارے پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ بہن کی شادی سے میں بائیک آؤٹ کرنے کا بھی بڑے مسائل، بہت زیادہ دباؤ آتا ہے، اور بہنوں کے لیے بھی پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سسرال میں کہ تمہاری جو بہن کیوں نہیں آئی تھی شادی میں، وہ بہنوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، ان کو بڑا امیج برا جاتا ہے، تو آپ اس شادی سے اوائڈ کریں اگر وہ مکس گیدرنگ ہے، اور اگر بہت ہی مجبوری ہو تو کہیں کونے میں جا کے بیٹھ جائیں، تاکہ بس ایک قطع رحمی اور وہ جو شادی میں شرکت نہ کرنے کا ایک جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس سے آپ کی بچت ہو۔ لیکن پردے کے ساتھ بھی مکس گیدرنگ میں جانا شادی بیاہ میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے، نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز۔ کیا رنگین برقع پہن سکتے ہیں؟ آج کل خواتین مختلف رنگوں کے برقعے پہنتی ہیں، کیا مکمل حجاب کرتے ہوئے مختلف رنگوں والے برقعے استعمال کر سکتے ہیں؟ محمد اظہر صاحب مہاراشٹر۔ دیکھو، برقعے کا مقصد ہوتا ہے عورت اپنے آپ کو چھپائے، کیونکہ اللہ نے عورت کے جسم میں اٹریکشن رکھی ہے تو اس کی طرف مائل ہو۔ ایک ہی راستہ اللہ نے دیا ہے نکاح کا، شادی کا، وہ تو آج کل مرد چھوڑ دیے، گرل فرینڈ کا رواج پر، تو اس لیے اللہ نے عورت کو حکم دیا وہ اسی چادر سے یدنین علیہن من جلابیبہن، مسلمان عورتوں کو حکم دیا گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادریں ڈالیں، وہ سلی ہوئی چادر کو برقع کہا جاتا ہے۔ اب چادر اتنی اٹریکشن ہو، اس میں اتنی چمک پٹیاں لگی ہوئی ہوں کہ وہ چادر ہی کی طرف لوگ مائل ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ پردے کا جو مقصد تھا وہ تو حاصل نہ ہوا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی میلی چادریں پہن لیں یا ایسی گندی سڑی ہوئی چادریں پہنے کہ مرد اس سے بدبو آنا شروع ہو جائے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اتنی اٹریکشن چادریں پہننا یا ایسے اٹریکٹیو برقعے پہننا کہ وہ اس برقعے ہی کی طرف لوگ مائل ہونا شروع ہو جائیں، یہ بہرحال اس کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو اس لیے تھوڑی بہت اگر کسی نے برقعے میں زینت اختیار کی ہے، اس میں تو شاید اس کو ناجائز نہ کہا جائے، لیکن بہت زیادہ جو اٹریکٹیو قسم کے برقعے آ رہے ہیں، فٹنگ کے برقعے بھی آ رہے ہیں اب، تو یہ بہرحال غلط ہے، اس کی کسی سے دی جا سکتی۔ عورت کون سے کپڑے نہیں پہن سکتی؟ کیا عورت قمیص کالر بنا سکتی ہے اور سفید رنگ کا لباس پہن سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اس سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ بنت عبداللہ بمبئی سے۔ دیکھیں، عورت کے لیے لباس میں 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، لباس نے پورے جسم کو، بلکہ 4 شرطیں۔ نمبر 1، لباس نے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہو۔ نمبر 2، لباس اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے اعضاء کا ابھار بالکل واضح نظر آتا ہو۔ نمبر 3، لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے اسکن یعنی کھال نظر آتی ہو۔ نمبر 4، ایسا لباس نہ ہو جس میں مردوں کی مشابہت ہو۔ اب یہ جو کہا ہے کہ سفید کلر یا کالر پہننا، تو کالر یا سفید کلر کی بات نہیں ہے، بعض سفید کلر ہوتے ہیں لیکن وہ عورتیں ہی پہنتی ہیں، وہ مرد نہیں، وہ والے کا یعنی ایسا ڈیزائن ہوتا ہے اس سفید کلر کا کہ وہ اس میں مردوں کی مشابہت نہیں ہوتی۔ اب کوئی خاتون سفید کلر کی، اگر ایک مثال دے رہا ہوں، ساڑی پہن لیں تو مردوں سے مشابہت تھوڑی ہے، کیونکہ مرد سفید کلر پہنتے ہیں مگر ساڑیاں تو نہیں پہنتے نا۔ ویسے تو آج کل یہ جب سے ہومو سیکسولیٹی رائج ہو رہی ہے،
کچھ بغیرت قسم کے مرد ہیں جو ساڑیاں پہن کے اور چوڑیاں پہن کے بھی گھوم رہے ہیں، تو بغیرتوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو نارملی سفید کپڑا عورتیں بھی پہنتی ہیں، عبایا ہوتی ہیں بعض سفید کلر کی، تو اس میں کوئی مردوں سے مشابہت نہیں ہے. اب مردوں سے مشابہت کس لباس میں ہے، وہ ہر قوم کا کلچر الگ ہے، تو یہ خود فیصلہ کریں. اس کا آسان طریقہ یہ کوئی بھی ایسا ڈریس پہنے جو دیکھنے میں فوراً لگ رہا ہو کہ بھئی یہ تو مرد پہنتے ہیں، تو وہ عرف فیصلہ کرے گا. اب ہر جگہ کا عرف الگ ہے، تو میں کوئی ایک جنرلی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ والا ڈریس پہنے یہ نہ پہنے. تو وہاں کا عرف دیکھ لیں کیا عرف چل رہا ہے، تو اسی حساب سے فیصلہ کریں. بھائی بمبئی میں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں، یہ چونکہ بنت عبداللہ نے بمبئی سے پوچھا ہے، تو بمبئی کی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بھائی، آپ وہاں بمبئی کی مارکیٹ میں دیکھ لیں کہ کون سے کپڑے ایسے ہیں جن کو پہننے سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے، کون سے کہ نہیں ہوتی. فرحین صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے، اولاد کے کتنے لاڈ اٹھانے چاہیے؟ اولاد کے کتنے لاڈ اٹھانے چاہیے؟ میرا بیٹا نماز کا پابند ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، مگر کمپیوٹر پر گیم کھیلتا ہے. 1,00,000 کا کمپیوٹر مانگ رہا ہے. ہماری استطاعت بھی ہے، اگر دلا دیں تو گناہگار تو نہیں ہوں گے. نیز اگر بیٹے کو مہنگا لباس پسند آتا ہو تو خریدنا اسراف تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، کمپیوٹر اگر 1,00,000 کا آپ خرید سکتے ہیں، آپ کی استطاعت ہے، تو اسراف میں داخل نہیں ہے. اسراف کا مطلب ہوتا ہے اپنی ارننگ سے زیادہ، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا، اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا. تو ایک غریب آدمی کے لیے 1,00,000 یہ اسراف میں آئے گا، چاہے وہ کپڑا خریدے یا کمپیوٹر خریدے. اور ایک امیر آدمی کے لیے 1,00,000 اسراف میں داخل نہیں ہے. تو بچہ اگر مہنگا کپڑا مانگتا ہے اور آپ میں استطاعت ہے تو دلا دیں آپ، کوئی بری بات نہیں ہے اس میں. لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کریں، بچے سے کہیں کہ پرانے کپڑوں میں سے ایک کو صدقہ کر دو. وجہ اس کی یہ کہ مال جمع کرنے کی جو ہوس ہے نا، یہ بہت بری ہے. مال خرچ کرنا اتنا برا عمل نہیں ہے، اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے. جمع کرنا برا عمل ہے. ہوتے کیا ہے کہ بچے نا جمع کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے بعض خواتین کو دیکھا ہوگا کہ وہ جیسے ان کی عمریں ہو گئی 50 سال، اب کپڑوں سے ان کی پیٹیاں بھر چکی ہیں. شادی پہ یہ جوڑا ملا تھا، پھر اس کے بعد یہ ملا تھا، پھر اس کے بعد یہ ملا تھا. استعمال میں 2-4 ہی آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کپڑوں پہ کپڑا جمع ہوتا جا رہا ہے، جمع ہوتے جا رہے ہیں. پورے کے پورے جو ہے نا پیٹیاں بھر گئی ہیں. یہ بہت برا عمل ہے. تو آپ نیا جوڑا خریدیں، پرانے کو صدقہ کر دیں. حدیث میں بھی اس کی ترغیب ہے. تو اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے، آپ روز نئے کپڑے خریدیں. اگر وسائل دیے ہیں تو آپ روز نئے کپڑے خریدیں. پابندی نہیں ہے شریعت میں، روز آپ نئی نئی چیزیں خریدیں، لیکن پرانی کو فوراً صدقہ کر دیں. اس کو کسی ٹھکانے لگائیں. جمع نہ کریں کہ اتنا اسٹاک آپ نے جمع کر لیا ہے. جمع کرنا برا عمل ہے. تو بچے کو بھی اگر آپ میں اللہ نے بہت استطاعت دی ہے تو بچے کو آپ کپڑے دلائیں. مالدار لوگ بچوں کو اپنے حساب سے کپڑے دلاتے بھی ہیں، پہناتے بھی ہیں، معیار بھی ان کا اونچا ہوتا ہے. اگر آپ غریب ہیں تو بھائی اپنا جو آپ کی چادر ہے اس حساب سے آپ چلیں. پھر بچے کو زیادہ فری نہ کرائیں. آپ کی آمدن ہے نہیں، بچہ روزانہ نئی نئی چیزیں مانگ رہا ہے، تو ایسا تو خراب ہو جائے گا. وہ آپ بھی قرضوں میں جکڑ جائیں گے. پھر اور بھی خرچے ہیں آپ کے، ان کو بھی فوکس کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں لڑکا اور لڑکی میں بھی فرق کرنا چاہیے لباس کے معاملے میں. کمپیوٹر کی بات تو میں آگے کر رہا ہوں. لباس کے معاملے میں لڑکوں میں اور لڑکیوں میں فرق کرنا چاہیے. لڑکیوں کو تو لباس کی ایک رغبت ہوتی ہے، ان کو تو نئے نئے کپڑے پہننے کا شوق ہوتا ہے. یہ ان کی نیچر اور فطرت کا حصہ ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بچوں میں جو لڑکے ہیں نا، ان کو بچپن سے ہی باور کرانا چاہیے کہ بیٹا تم ماشاءاللہ لڑکے ہو، تمہارا کام اللہ نے جو تمہارے ذمے کام لگائے ہیں اس میں یہ ہر وقت کپڑے اور اپنے جو ہے نا وہ نوک پلک درست کرنا یہ لڑکیوں کا کام ہوتا ہے. تم تو لڑکے ہو ماشاءاللہ، تمہیں کیا یہ کپڑوں میں زیادہ دلچسپی مت لو. ان کو یہ باور کرائیں. جیسے ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے تو جب بچیاں جو ہے نا لڑکیاں عید کی رات پہ مہندی لگا رہی ہوتی تھیں تو ہم بھی جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ بھی ہمارے بھی لگاؤ. تو مجھے یاد ہے اپنی میری دادی کا ملفوظ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ میں نے بھی ایک دن مہندی لگوا لی. سب لگوا رہی ہیں بچیاں تو ہم نے بھی جا کے، ہم بھی بچے تھے، ہم نے کہا جی ہمیں بھی لگا دو. تو لگانے والوں نے ہمارے بھی لگا دی. تو ہماری دادی نے دیکھا تو ان کو بہت غصہ آیا. انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا، جو لڑکا مہندی لگاتا ہے ہاتھ میں یا پاؤں میں وہ تلوار نہیں اٹھا سکتا. یعنی یہ موٹیویٹ کیا جاتا تھا کہ بھئی تمہیں اللہ نے مرد بنایا تو مردوں والے کام کرو. یہ جو چیزیں ہیں زیادہ فیشن اور زیادہ کڑھائیاں اور یہ سب چیزیں یہ لڑکیوں کے کام ہوتے ہیں، لڑکوں کے نہیں ہوتے. تو لڑکے کو آپ اچھے کپڑے پہنائیں، سوبر سا ڈریس پہنائیں، یہ منع نہیں ہے، لیکن اس کو زیادہ ان چیزوں میں نہ گھسنے دیں کہ ہر وقت شیشے کے سامنے بیٹھا رہے اور نوک پلک درست کرتا رہے اور کپڑوں پہ اکڑتا رہے. اس سے بولیں لڑکا تو لڑکا بھاگتا ہوا اور لڑتا ہوا اور کلابازیاں کھاتا ہوا اچھا لگتا ہے وہ.
اور وہ ایکسرسائز کرتا ہوا اچھا لگتا ہے, اس کے ذمہ بڑے بڑے کام ہیں, زیادہ ان چیزوں میں زیادہ نہ پڑے وہ, یعنی ایک حد تک تو ٹھیک ہے زیادہ, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آج بعض بچوں کو, لڑکوں کو, کہ وہ بھی لڑکیوں والے فیشن کر رہے ہیں, ماں باپ ابھی سے ان کو بگاڑ رہے ہیں, پاؤڈر لگا رہے ہیں, ان کے سرخی لگا رہے ہیں, کیا کر رہے ہو تم, اپنے بیٹے کو کیا مخنث بنا رہے ہو, کیا کر رہے ہو. تو اس لیے یہ کام بہرحال نہ کریں. باقی یہ کہ نیا جوڑا خرید کے دینا ہے مہنگا, اگر آپ میں استطاعت ہے تو پرانا والا صدقہ کروائیں. باقی رہی بات ویڈیو گیم کی, جو پہلے نمبر پہ آپ نے پوچھا تھا, ویڈیو گیم بچوں کو کھیلنے دینا جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اس میں بہتر تو یہی ہے کہ وہ نہ کھیل, کیونکہ بچہ جسمانی ایکٹیویٹی کرتا ہے, اس کا ذہن بھی فریش ہوتا ہے, اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے, بیمار بھی کم ہوتا ہے. بچوں کے ہاتھ میں جب آپ ویڈیو گیم پکڑا دیں گے, ان کی گردن کے مسائل, وہ گردن یوں جھکا کے دیکھتے رہتے ہیں موبائل, کمر کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے لیے, پھر وہ فزیکل ایکٹیویٹی اس کی نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے, دماغ پہ الگ اثرات پڑتے ہیں, پھر وہ جو کارٹون یا ویڈیو گیم میں جو اس کو میسج مل رہا ہے, اس سے اس کی جو روحانی تربیت ہے اس پہ بھی فرق آتا ہے. تو اس لیے ویڈیو گیم سے بچوں کو دور رکھیں. پھر بھی بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ بچے پہ ویڈیو گیم کے بارے میں سختی کی تو وہ باغی بھی بن سکتا ہے. تو تھوڑا ماحول کا, انوائرمنٹ کا بھی رعایت کرنا اس زمانے میں ضروری ہے, کیونکہ بچے پھر بغاوت پہ آ جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں سب لوگ کر رہے ہیں, ہمیں ماں باپ منع کر رہے ہیں. اور حرام بھی نہیں ہے ویڈیو گیم یا یہ جو اس طرح کی کمپیوٹر پہ چیزیں جو بشرطے کہ کوئی ناجائز عنصر نہ اس میں, تو حرام بھی نہیں ہے. تو پھر آپ بچے کو اگر کمپیوٹر لے کے دے رہے ہیں ویڈیو گیم, تو اس کا ٹائم کا پابند کریں کہ اتنی دیر آپ کو کھیلنے کی اجازت. دوسری بات, بچے کو اس کا پابند بنانا ہے آپ نے, یہ بہت سختی کرنی ہے کہ بند کمرے میں بچہ کمپیوٹر کے سامنے کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو بچے کو بگاڑنے کا آپ پورا انتظام کریں. کتنا ہی نیک بچہ ہو, بند کمرے میں کمپیوٹر پہ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. جہاں بھی بیٹھے گا وہ سب کے سامنے اوپن کمپیوٹر کو وہ یوز کرے گا. تو میرا خیال ہے اگر اتنی پابندی آپ کر لیتے ہیں کہ بھائی بند کمرے میں نہیں بیٹھنا آپ نے اور سب کے سامنے یوز ہوگا, پھر بے شک ویڈیو گیم کھیل لے تھوڑی دیر, لیکن اس کو ٹائم کو پابند کریں کہ آپ نے اتنی دیر آپ کو کمپیوٹر پہ بیٹھنے کی اجازت ہے. کیونکہ اگر آپ یہ بھی پابندی لگائیں تو اس میں خطرہ ہوتا ہے بچے پھر باغی ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی کمپیوٹر پہ جب بیٹھے گا تو اسے کچھ مفید چیزیں بھی بتائیں کہ بھئی یہ یوٹیوب پہ, فیس بک پہ یہ اچھے کام ہیں, یہ غلط کام ہے, تو تھوڑا سا اس میں اویئرنیس پیدا ہوگی, تو وہ آہستہ آہستہ اس کو پازیٹیو یوز اس کا زیادہ ہوگا. اگر آپ نے مکمل پابندی لگا دی کہ نہیں کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہی نہیں ہے, تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بچے پھر چھپ کے بیٹھتے ہیں, پھر وہ تمام حدود کو کراس کرتے ہیں, کیونکہ وہ غلط سمجھ کے پھر کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں. تو جب غلط سمجھ کے بیٹھتے ہیں, ان کو پتہ ہے ماں باپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے, تو وہ چھپ چھپ کے دیکھیں گے, پھر غلط چیزیں دیکھنے کا عنصر ان میں, خطرہ ان میں زیادہ ہوتا ہے. اور اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جب اچانک یہ پابندیاں ان سے اٹھیں گی تو وہ غلط چیز میں مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ جدید ٹیکنالوجی ایسی چیز ہے کہ والدین کو اپنے سامنے ہی بچے کو ٹرین کر دینا چاہیے, اپنے ہی سامنے ان کو بچوں کو ٹرین کر دینا چاہیے, تربیت کرنی چاہیے کہ دیکھو بیٹا یہ چیز اس میں دیکھنے کی ہے اور یہ چیز ایوائڈ کرنے کی ہے. تو اس طرح کا اگر آپ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ 1 لاکھ کا کمپیوٹر ہو 2 لاکھ کا ہو, وہ آپ کا ہیڈک ہے, آپ کو اللہ نے وسائل کتنے. تطعموا من لو یشاء اللہ اطعما, کہ اللہ کو اگر اپنے ان غریبوں پہ اتنا ترس آ رہا ہے, سورہ یاسین میں ہے نا, تو اللہ خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا. آئی بات سمجھ میں. اللہ نے اس اعتراض کا جواب, جملہ بولنے میں اتنے ٹائم, آپ بہادر آباد سے آؤ, اتنی دیر کیوں لگائی آپ نے, یہ تو بزدل آباد ہو گیا نا. اور انہوں نے اکیلے نے جواب دیا, باقی پھر بھی چپ. میں جب بھی جملہ ادھورا چھوڑا کروں آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو. میں چھوڑتا ہی اس لیے ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے. تو اس اعتراض کا اللہ نے قرآن میں جواب نہیں دیا, بلکہ قرآن نے کہا ان انتم الا فی ضلال مبین, تم بالکل ہی پاگل ہو گئے ہو جو ایسے اعتراض کر رہے ہو, تم بالکل کھلی ہوئی گمراہی میں ہو. یعنی یہ اس قابل ہی نہیں ہے یہ اعتراض کیسے کی. وجہ اس کی کہ اس کا جواب بہت واضح ہے. یہ دنیا دار الآزمائش ہے. اللہ غریب سے مال لیتا ہے, کس کو؟ مالدار کو آزمانے کے لیے. مالدار کو مال دیتا ہے غریب کو آزمانے کے لیے, کہ اس کا مال دیکھ کے لالچ نہ کرے اور یہ اس کی غربت دیکھ کے اس پہ مانگے بغیر خرچ کرے اس کے اوپر. کتنی بڑی حقیقت قرآن نے بیان کر دی. اللہ ہی کو سارے کام کرنے ہوتے, ہماری کوئی ذمہ داری نہ ہوتی, تو پھر پیغمبروں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو کوئی قاتل کسی کو قتل کرتا, اللہ قتل ہی نہ ہونے دیتا اس کو. جو کہیں قتل کرنے جاتا اللہ وہیں روک کے اس کو جیل بھجوا دیتا. ٹھیک ہے, دنیا میں عدالت کا نظام اور قانون اور یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی؟ ختم. نہ پیغمبروں کے سب کچھ سیٹنگ پہ آ جاتا. تو پھر فرشتے ہوتے ہیں نا ہم لوگ. تو بعض چیزوں کے جواب بہت واضح ہوتے ہیں, وہ جواب دیے نہیں جاتے. اور یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ معترضین ہوتے کس قسم کے, کیسے اوٹ پٹانگ باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. آج بھی اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں جو ملحد لوگ ہیں نا, خدا کے منکر,
کہ خدا ایک طرف کہتے ہیں غفور الرحیم ہوں اور ایک طرف اتنا ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، یہ روکتا کیوں نہیں ہے، سیلاب کیوں آ رہے ہیں، زلزلے کیوں آ رہے ہیں، چھتیں کیوں گر رہی ہیں، مر کیوں رہے ہیں لوگ؟ اور بھائی زلزلہ آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، جس پر آ رہا ہے نا اس کے لیے اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے بڑی آزمائش ہے جو اس عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے۔ ہم جب سندھ سے گزر رہے تھے نا، بہت قسمہ پرسی میں غریبوں کو دیکھا، تو ایک آدمی نے کہا یار ان کے تو بدعمالیاں بھی اتنی نہیں ہیں، عذاب ان پہ آتا ہے۔ اور کراچی اور لاہور کے اور اسلام آباد کے پوش علاقوں میں جا کے دیکھو جو نائٹ کلبوں میں عیاشیاں ہو رہی ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں آ رہا، وہ ابھی بھی پراٹھے کھا رہے ہیں بیٹھ کے۔ ہوتا ہے نا، جب بھی سیلاب آتا ہے پستا کون ہے؟ سمندری طوفان آئے گا، ٹھٹھا بیچارہ اور وہ جو دادو، اس طرح کے علاقے جن کے پاس کھانے کو ویسے ہی روٹی نہیں ہے۔ جو ملحد لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں انصاف بولو نہیں ہے، یعنی ان کو وہ کہتے ہیں کہ عذاب جب آئے نا تو سمندر کا پانی ٹھٹھا سے لیفٹ ٹرن مار کے ڈیفنس کی طرف پہلے رخ کرے وہ، اور وہ جائے اسلام آباد کے نا، زلزلہ جب آئے یا کوئی سیلاب آئے تو دریا سندھ کا دریا الٹا چلتے ہوئے وہ اسلام آباد کے وہ جو کیا ہے یار، اسلام آباد میں بڑے بڑے جو ہوٹل ہیں نا وہاں تک پہنچے۔ تو بھائی دنیا کے اصول اللہ نے کچھ اور رکھے ہیں، آخرت کے اصول۔ ایک دفعہ بارشیں آئیں نا تو وہ کھارا در پورا ڈوب۔ اچھا ان دنوں میں ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہ بارشیں جو اتنی آتی ہیں ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، بہت سے لوگ یہ بار بار یہ بات دہراتے ہیں۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اس کا میں منکر نہیں ہوں، لیکن اس بات کو اتنا زیادہ بار بار بیان کرنا جس سے انسان سمجھے کہ پتہ نہیں سندھ والوں نے کیا کیا ہے جو برباد ہو گئے، ایک حد تک تو یہ ٹھیک ہے تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ اس زمانے میں نے ایک بیان کیا تھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، آڈیو بیان تھا میرا، وہ اس وقت میں ویڈیو نہیں بناتا تھا۔ اس میں یہ سمجھانے کی کہ بھائی ضروری نہیں کہ زلزلے میں جو قوم زیادہ تباہ ہوئی ہے وہ بری ہو اور جو بچ گئے وہ اچھے ہوں، عین ممکن ہے جو بچے ہوں وہ کمبخت ہوں اور جو مرے ہوں وہ تہجد پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ یہاں جب بھی کوئی عذاب آتا ہے نا، جب بھی کوئی عذاب آتا ہے تو وہ اسباب کے تحت آتا ہے۔ اب دیکھو بارش جب آئے گی، طوفانی بارش ہوگی تو وہ اوپر کی طرف پانی جائے گا یا نیچے کی طرف آئے گا؟ اب اوپر نائٹ کلب ہے، عیاشی چل رہی ہے، شرابیں چل رہی ہیں، نیچے نشیبی علاقے میں تہجد پڑھ رہے ہیں سارے، تو پانی یہ تھوڑی کہ تہجد والوں کو دیکھ کے ٹن مارا اس نے بھائی وہ کہاں کو الٹا چلنا شروع ہو گیا، اس لیے کہ تو فطرت کے قانون کے خلاف ہے نا، اللہ تعالیٰ فطرت کو چینج تھوڑی کرتے ہیں۔ تو اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون تباہ ہو رہا ہے کون بچ رہا ہے، ہمیں شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ ہم پہلے سے اس کا انتظام کریں کہ کوئی قدرتی آفت آئی تو اس سے کون سا علاقہ زیادہ متاثر ہوگا، ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے اسباب اختیار کرنے کا۔ کھارادر والوں سے میں کہتا ہوں جب تمہیں پتا ہے کہ جب بھی کراچی میں بارش زیادہ آتی ہے کھارادر نیچے ہے تو ڈوبے گا نا، وہ تم چاہے تبلیغ میں چلے لگاؤ، تم 4 مہینے لگاؤ، پانی تمہارے یہاں ہی پہلے آئے گا۔ پانی کو اللہ نے یہ سمجھایا ہوا ہے کہ جہاں جگہ ملے نیچے کو کھسک جانا، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ گٹکا کھا رہا ہے بیٹھ کے، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ دیکھو عذابوں کی 2 قسمیں ہیں، خوب سمجھ لیں، یہ ٹاپک چلی پڑا ہے تو میں جلدی سے کمپلیٹ کر لوں۔ ایک عذاب وہ ہوتا ہے جس کے عذاب ہونے میں 2 رائے ہو نہیں سکتی ہیں، اس کو قدرتی آفت قرار دیا نہیں جا سکتا۔ وہ اللہ پراپر ارادہ کرتا ہے کہ میں اس قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہ بھی ہو تو میں کیا کر دوں گا، اس کو تباہ کر دوں گا۔ جیسے قوم عاد پہ عذاب آیا، قوم لوط پہ عذاب آیا، قوم سمود پہ عذاب آیا۔ وہ جو عذاب آیا نا قوم لوط قوم سمود پر، پیغمبر بتاتے، نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، اس وقت بارش کا ان کی محکمہ موسمیات والوں کے ہاں دور دور تک کوئی بھی انتظام، کوئی بھی امکان نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے تو قوم مذاق اڑاتی تھی کہ نہ کوئی قریب میں دریا ہے نہ سمندر ہے، اور اس موسم میں ویسے بھی بارش نہیں ہوتی، کبھی بھی بارش نہیں ہوئی ہے، دور دور تک بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آ رہا، اور یہ ایسے ڈرے بیٹھے اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، تم مذاق اڑاؤ ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ کیا نوح علیہ السلام کا سائنسدانوں سے رابطہ تھا، محکمہ موسمیات والوں سے؟ وہی کے ذریعے اللہ بتا رہا تھا کہ ان کی باتوں میں نہ آئے، میں اپنی قدرت سے بغیر کسی سبب کے ایسی بارش برساؤں گا کہ اس میں ہلاک کروں گا، اور صرف نافرمان ہلاک ہوں گے، ایک نافرمان بھی نہیں بچے گا، سارے نیک لوگوں کو بچا لوں گا میں۔ یہ ایسا عذاب ہے جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بولو نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ قوم عاد پہ جو عذاب آیا، فلما رأوه عارضا مستقبلا
فلما رأوه عارضا کیا ہے وہ آیت بھائی؟ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم قالوا هذا عارض ممطرنا. جب انہوں نے بادل کا ٹکڑا، وہ حضرت ہود علیہ السلام بار بار قوم سے کہہ رہے تھے کہ اب عذاب آ رہا ہے، اب میں جا رہا ہوں بستی چھوڑ کر، اب کیا آ رہا ہے؟ اللہ کا عذاب. تو یہ وحی کے ذریعے بتایا نا، محکمہ موسمیات والوں کے ذریعے نہیں بتایا. تو وہ قوم ہنسنے لگی. پھر دیکھا واقعی کالے بادل آ رہے ہیں. تو اس قوم نے کہا یہ تو بادل ہیں جو نارمل بادل ہوتے ہیں، پانی برسے گا، یہ عذاب کہاں ہے؟ تو انہوں نے کیا، بل ہوا، کیا ہے، ھذا عارض، قال بل ہوا ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم. بارش نہیں ہے، یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، اور اس سے پانی کے بجائے پتھر برسیں گے آسمان سے. تو یہ وہ تھا کہ اس وقت جاپان کے سائنسدان بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، محکمہ موسمیات والے، وہ بھی یہ کہتے ہیں یار اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، کوئی لاجک ہے اس کی سائنٹیفک؟ یہ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، کوئی سبب موجود نہیں ہے مگر اس نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا. پھر ان کی پاک دامنی کا اعلان بھی کروا دیا. لوگ نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں. بچہ ماں کی گود میں کبھی بھی نہیں بول سکتا، لیکن عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں بولنے لگے، انی عبد اللہ، میں ولد الزنا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور عام انسان بھی نہیں، اللہ کا پیغمبر ہوں. آتانی الکتاب، اور عام پیغمبر بھی نہیں، مجھے انجیل ملے گی، باقاعدہ پیغمبر یعنی صاحب کتاب پیغمبر ہوں، اور مجھے توحید کا حکم دیا گیا. تبھی بہت سارے جو اس وقت یہودی تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے، اور پھر وہ جانتے تھے کہ مریم پاک دامن، یہ خاندان کتنا پاک دامن. تو اللہ پھر نا وہ ساری باتیں illogical ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ساری باتیں. تو قوم سمود پہ جو عذاب آیا، قوم عاد پہ جو عذاب آیا، لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا کہ تھوڑے سے لوگوں کو اللہ نے نکالا اور پوری قوم کو الٹا کر کے تباہ کر دی، اور پتھروں کی بارش بھی برسائی آسمان سے. تو اس طرح کے عذاب اب بھی آ سکتے ہیں، لیکن جب اس طرح کے عذاب آتے ہیں تو اس میں میجورٹی نافرمانوں کی ہلاک ہوتی. جیسے یہاں جو ہلاک ہوئی نا، سارے نافرمان ہلاک ہوئے اور سارے نیک لوگوں کو اللہ نے بچا لیا. کچھ عذاب ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے لیے یہ دعویٰ کرنا کہ یہ واقعی عذاب ہے یا آزمائش ہے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ عذاب ہیں جن کی کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے، جو دنیا میں ہمیشہ سے آ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا ہے، شدید ترین قحط پڑ گیا. اتنا زبردست قحط پڑا کہ حضرت عمر نے چور کی سزا ہی ختم کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بھائی اگر ہم چور کا ہاتھ کاٹیں تو بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، چوری نہیں کریں گے تو کیا کریں گے وہ؟ حالانکہ ہاتھ کاٹنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ قرآن نے. کیا حضرت عمر قرآن کی آیت کا انکار کر سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی اب یہ سزا جاری نہیں ہو سکتی، بھوک سے مر رہے ہیں. اس دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ یار یہ جو قحط پڑا یہ لوگوں کے گناہوں کا عذاب، او بھائی تاریخ میں اس جیسی عادلانہ حکومت اور اس جیسے پرہیزگار لوگ دنیا میں وجود میں اب تک نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی وجود میں آئے ہیں. لیکن پھر بھی قحط پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ اس دور میں کوئی کہہ دیتا یہ خدا کا عذاب ہے نافرمانی پر، تو یہ عذاب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش. اب سوال پیدا ہو تو اللہ کو کیا ضرورت تھی لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کی؟ تو بھائی اللہ کی باتیں کس سے پوچھی جائیں گی؟ اللہ سے پوچھی جائیں گی نا. اللہ جو کام کرتا ہے لا یسأل عما یفعل، قرآن میں اللہ نے بتا دیا میں جو کروں گا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا میں کیوں کر رہا ہوں، تم جو بھی کرو گے تم سے پوچھا جائے گا. اب اللہ نے سیلاب بھیج دیا نا، یہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا اللہ کیوں بھیجا. ہم سے پوچھا جائے گا جب آ گیا اتنے لوگ مر گئے تم نے مدد کیوں نہیں کی ان کی، یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی. اگر کوئی کہے کہ اللہ نے کوئی سندھ کی عوام پہ اتنا ترس آ رہا تھا تو اتنا بڑا عذاب بھیجا کیوں اللہ نے، تو اس کا مطلب آپ سوال کس سے کر رہے ہو؟ اللہ سے کر رہے ہو. تو اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا ہم سے جائے گا. تو اللہ نے تو جو کرنا ہے وہ کرے گا، پوچھا ہم سے جائے گا کہ تمہاری جو اس موقع پہ ذمہ داری تھی وہ تم نے پوری کی ہے یا نہیں کی. تو میں دوسری قسم جلدی اس کو ڈیفائن کر دوں تو یہ قسم وہ ہوتی ہے جو نیچرل ہے، دنیا میں ہمیشہ سے ہو رہی ہے، چاہے عادلانہ حکومت ہو یا ظالمانہ حکومت ہو. قحط بھی دنیا میں آتے ہیں، نارمل ہے، بارشیں بھی رک جاتی ہیں، زلزلے بھی آتے ہیں. اب جاپان میں جو صبح و شام زلزلے آ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاپانیوں نے کوئی الگ سے ظلم دنیا میں کیا ہوا ہے، وہ تو پٹے ہیں بیچارے اس سے. ہیروشیما اور ناگاساکی کے بم کے مارے ہوئے لوگ ہیں، تو آنا تو ان پہ چاہیے تھا زلزلے، جو امریکہ پہ آنا چاہیے تھا نا، جنہوں نے ہیروشیما کو اور ناگاساکی کو تباہ کیا. آ کس پہ رہے؟ اب وہ قیامت کے دن اللہ سے کہیں اللہ ٹھیک ہے ہم کافر تھے، ہم چینگ پونگ کرتے تھے، لیکن ہم تو آدھی سزا تو ہمیں دنیا میں مل گئی تھی ہیروشیما اور ناگاساکی پہ، تو پھر بھی عذاب آ رہے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے بھائی؟ یہ جو پہاڑی علاقہ ہے اس میں زلزلے زیادہ آتے ہیں. سوات مردان میں زلزلے زیادہ آتے ہیں، کراچی میں کم آتے ہیں. بدماشیاں کراچی میں زیادہ ہیں، سوات مردان میں کیا ہیں؟
کم ہے لاہور میں تو ماشاءاللہ کوئی لاہوری بیٹھے ہو تو پیشگی معذرت, سب سے کم زلزلے کہاں آتے ہیں؟ میرے خیال ہے لاہور میں آتے ہیں. تو یہ نیچرل ہے. اب دیندار آدمی کیا کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ بجائے اس کے کہ تو نے نیچے اپنا گھر بنایا ہوا ہے, اوپر چلا جا, اوپر جانے کے بجائے نیچے تہجد زیادہ اخلاص سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نیچے کھارا در میں ہے نا, پانی آیا, اکثر کھارا در ڈوب جاتا ہے پانی میں, تو وہ کیا کرتا ہے کہ یار ہمارے گناہوں کی سزا میں پانی آ گیا, ہم ڈوب گئے, اب ہم کیا کریں گے, اب گٹکے سے بھی میں توبہ کر رہا ہوں, اب میں چلے کی جماعت میں نکل رہا ہوں تاکہ عذاب نہ آئے. نکلنا تو چاہیے بھائی, گٹکا بھی چھوڑنا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے, تو سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ ریزن پہ غور کریں. یہ سزا ہمیں ملی, آپ کراچی میں بھی جگہ پہ کیوں رہتے ہو بھائی, اوپر کیوں نہیں چلے جاتے آپ؟ اس پہ بھی لوگ, اور یہ بھی جرم ہے گناہوں, اگر یہ گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے نا, تو نیچے رہنا بھی ایک گناہ ہے. کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ملک میں ڈیم ہے نہیں, جن کے پاس وسائل ہیں, جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ تو بیچارے مجبور ہیں نا, جن کے پاس وسائل ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. جب آپ کو پتا ہے کہ نیچے ہمارے ملک میں ڈیم نہیں ہے اور تباہی آتی ہے, تو آپ کو خود بھی تو خیال کرنا چاہیے نا. اب آپ جاپان میں جا کے مضبوط عمارت بناؤ اور زلزلہ پروف نہ ہو, تو آپ وہاں روزانہ سہ روزے کا اجتماع رکھو گے, فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی نا, جو کافر شراب پی رہے ہیں نا نائٹ کلب میں, وہ بچ جائے گا زلزلے میں, آپ کیا ہو جاؤ گے, انا للہ ہو جائے گا آپ. تو اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے, اس میں قصور کس کا ہوگا, آپ کا, کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس جگہ زلزلے زیادہ آتے ہیں, آپ نے زلزلوں سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو عذاب بعض دفعہ خالصتاً عذاب ہوتا ہے, اور بعض دفعہ جو ہوتا ہے اس میں ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ عذاب ہے, وہ قدرتی حادثہ بھی ہوتا ہے, لیکن حدیث میں اس کو بھی عذاب کہا گیا ہے. کس معنی میں کہا گیا وہ میں بھی بتاتا ہوں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ طاعون کیا چیز ہے جو وبا پھیلتی ہے نا, طاعون. آپ نے فرمایا, عذاب یبعثہم اللہ علی من یشاء من عبادہ, اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جس پہ چاہے اللہ مسلط کر دیتا ہے, لیکن آگے آپ نے فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے اس کو رحمت بنا دیتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس کا عذاب ہونا یقینی ہر ایک کے لیے نہیں ہے, یہ قدرتی حادثے. تو جتنے بھی قدرتی حادثے دنیا میں ہوتے ہیں, ایک تو وہ دو حادثوں کی قسمیں سمجھ میں آ گئی نا, ایک تو وہ جو قوم لوط قوم نوح پر, اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی, اللہ نے اپنے ارادے سے, جیسے حضرت ابراہیم کو آگ میں بچا لیا اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا, تو بغیر کسی لاجک کے اللہ نے آسمان سے پتھر برسا کے قوم کو ہلاک کر دیا. لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے. دنیا میں جب گیس اتنی نکل رہی ہے نا, تو زلزلے خود بخود آئیں گے. کتنی گیس, کتنا پیٹرول تو ہم نکال رہے ہیں نا, تو نیچے سے زمین خالی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو جب زمین ذرا سرکتی ہے کہ تھوڑا سا یہاں سے خالی ہو گئی ہوں, تھوڑا سا اپنا ادھر کروٹ لوں میں, تو زمین کی کروٹ, چھوٹی کروٹ بولو, وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے. وہ تھوڑی سی یوں ہی لاکھوں لوگ یوں ایسے یوں ہوئے کہ اب دوبارہ پرانی پوزیشن میں آ ہی نہیں رہے. تو یہ جو اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں, ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک بتا دیا کہ یہ نافرمان کے حق میں عذاب ہیں, فرما بردار کے حق میں کیا ہیں, رحمت. تو سندھ کی عوام یا بلوچستان یا KPK میں جو مصیبتیں آئی ہیں, تو نیک لوگوں کے لیے کیا ہے, یہ رحمت ہے, برے لوگوں کے لیے کیا ہے, یہ عذاب ہے. تو ہر قدرتی حادثہ وہ برے کے لیے عذاب ہوتا ہے, نیک کے لیے کیا ہوتا ہے, رحمت. اس سے پتہ چلا کہ وہ نیک پر بھی آ سکتا ہے, اس سے کیا پتہ چلتا ہے, وہ نیک پر بھی آ سکتا ہے. اب اسی میں آپ دیکھ لیں جو دینداروں کی حماقتیں, جب یہ کورونا پھیلا ہے نا, تو اس میں لوگوں نے کیا باتیں کرنا شروع کر دی تھی. میں بہت عرصے بعد کورونا پہ آیا ہوں, لیکن اب یہ ٹاپک کو سمجھانے کے لیے کہ جی مسجدوں میں نہیں آئے گا یہ, مسجدوں میں کیا ہوگا, ہم تو وہاں اللہ اللہ کرنے جاتے ہیں, وہاں وبا کیسے آئے گی. حدیث سے یہ بات ثابت ہے, اتنی بھی قدرتی حادثات ہیں, متاثر اس سے سب ہوتے ہیں. تبھی تو نبی نے فرمایا مومن کے لیے وہ رحمت بن جائے گی اور کافر کے لیے وہ عذاب بن جائے گی, نافرمان کے لیے عذاب بن جائے گی. تو نبی نے یہ تو نہیں کہا حضرت عائشہ سے کہ یہ طاعون اللہ کا عذاب ہے جس سے صرف کافر متاثر ہوگا, مومن کو یہ کچھ بھی نہیں کہے گی. یہ کہا نبی نے, کب کہے گی اس کو بھی, لیکن اس کے جب وہ تکلیف میں آئے گا تو گناہ معاف ہوں گے, مرے گا تو شہادت کا درجہ ملے گا. کیا خیال ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی وہ سینما گھر میں بھی جائے گی وبا, چاہے وہ کورونا ہو یا طاعون ہو, وہ مسجد میں بھی اسی اسپیڈ سے آئے گی جس اسپیڈ سے سینما گھر میں جا رہی. تو لہذا اگر سینما گھر میں احتیاط کرنی ہے تو کہاں ہے, مسجد میں بھی اسی طرح احتیاط کرنی ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب نبی نے کہہ دیا کہ یہ وبا یہ رحمت ہے مسلمانوں کے لیے, تو رحمت تو لینی چاہیے نا, تو اس سے بچنا تو نہیں چاہیے. لہذا جب یہ رحمت ہے تو پھر تو طاعون کو گلے لگانا چاہیے. کوئی کووڈ کا مریض ہے, وہ ایک بندہ تھا نا کورونا کے دنوں میں, سگریٹ پی رہا تھا نا, کش لے رہا ہے, دھوئیں نکال رہا ہے بڑے بڑے سانس بھر کے. تو ایک بندہ اس کے پاس گیا, لڑکوں کی عادت ہوتی ہے نا, جاتے ہی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں, تو یہ گیا, جاتے ہی سگریٹ لے کے کش لگایا,
اور کہا مجھے لگ رہا تو بڑی ٹینشن میں ہے, میں چاہ رہا ہوں تیری ٹینشن سٹا لگا کے. بول رہا کیا ہوا, تو ٹینشن کیا ہے؟ کہہ رہا ٹینشن یہ ہے کہ مجھے کورونا ہوا. یہ اسی کی سگریٹ کے کیا کر رہا ہے, سٹے لگانا شروع کر دیا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ رحمت ہے تو پھر احتیاط کیوں کریں ہم؟ تو یاد رکھو یہ ایک اور شریعت کا اصول ہے کہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں وہ اللہ کی رحمت اس وقت بنتی ہیں جب ان آزمائشوں سے ہم بچنے کی پوری کوشش کر لیں, پھر بھی اللہ مبتلا کر دے. اگر آپ ہی بچنے کی کوشش نہیں کر رہے تو پھر وہ حماقت ہے, پھر اس کو آپ رحمت نہ سمجھو. ارے ہر بیماری اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے بخار میں گناہ معاف ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے بخار کی جو گرمی ہے نا, یہ جہنم میں جو مسلم کو عذاب ہونا تھا وہ گرمی کی شکل میں اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں مسلمان کو. بخار بڑی حدیث میں بڑی فضیلت ہے کہ بخار کی وجہ سے جہنم کی آگ کیا ہوتی ہے, ٹھنڈی, گناہ معاف ہوتے ہیں. آپ نے کہا یار اتنی بڑی رحمت, آپ کیا کیا کہ جی مری میں برف میں جا کے سو گئے آپ, کہ یار میں چاہتا ہوں مجھے صبح کیا ہو جائے, تیز بخار ہو جائے. پھر جب 103 ہوا آپ نے کہا تھوڑی رحمت کا تقاضا اور چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی وجہ ہے کہ جب طاعون صحابہ میں پھیلا, صحابہ میں یہ حدیث پھیل گئی تھی کہ طاعون میں جو مرے گا وہ کیا ہوگا, شہید ہوگا. لیکن صحابہ کرام نے کیا کیا کہ لوگوں کو منتشر کر دیا, پہاڑوں کی طرف بھیج. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر ان کو اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اپنے دور کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک علاقے میں طاعون پھیلا تھا تو لوگوں نے کیا کیا کہ اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کیا. بہت لوگ طاعون تو پہلے بہت اسپیڈ سے پھیلتا تھا, ایسے جنازے. تو لوگوں نے کیا کیا, ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ لوگ نا سارے علماء اور بزرگان دین اور ساری عوام جمع ہو گئی جنگل میں, کیا صحرا میں جا کے نا مل کے زور زور سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں, گڑگڑا کے, تاکہ بیماری ختم ہو جائے. ابن حجر نے لکھا کہ جب وہ اجتماعی سطح پہ گئے, دعا مانگی, تو بیماری کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی. کم ہونے کے بجائے کیا ہو گئی؟ وجہ کیا ہے؟ ابن حجر نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ یہ بدعت کا ارتکاب کیا انہوں نے, اس لیے کہ ایسے موقع پہ میدان میں جمع ہو کے اجتماعی دعا حدیث سے ثابت, حدیث سے تو نماز استسقاء میں ثابت ہے کہ اجتماعی طور پہ جمع ہو کے دعا مانگے, یہ تو آپ نے اپنی طرف سے. لیکن اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے کہ بھائی اسلام پہلے آپ کو احتیاط کا حکم دیتا ہے, اس کے ساتھ دعا کا حکم دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیماری جب یہ سب کو پتا ہے کہ طاعون کی بیماری ایک دوسرے سے لگتی ہے, اس زمانے میں بھی سب کو پتا تھا, تبھی تو لوگ ایسے علاقوں میں جاتے نہیں تھے جہاں طاعون پھیلا ہوا ہو. تو جب یہ ایک دوسرے سے لگتی ہے تو آپ جب جنگل میں, صحرا میں سارے اکٹھے ہو جاؤ گے تو طاعون کے جراثیم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس کام کے, آپ فلم دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے یا تہجد کے لیے اکٹھے ہوئے. جرثوم وائرس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ اسباب اختیار نہیں کر رہے, جبکہ شریعت ہمیں کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے اسباب اور پھر اللہ سے دعا. جو بعض لوگ کہتے ہیں نا سب سے پہلے دعا پھر اسباب, ان کا بھی ایک صحیح مطلب ہے. ان کا مطلب ہے کہ اسباب سے بچنے کا اہتمام تو کرنا ہے, فوراً دعا بھی شروع کر دینی ہے, لیکن اسباب کو بھی بھرپور طریقے سے اختیار کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اتنا کراؤڈ ہوا اور سب نے بہت گڑ گڑا کے دعائیں مانگی, مگر جو موت کا تناسب تھا وہ پہلے سے بہت تیزی سے بڑھ گیا. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ بھئی آپ, اور یہ حماقت آج بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, آج بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بیمار آدمی کے بھائی احتیاط پر کو فوکس کرو, اس کی صحت کا خیال کرو, وہ کر نہیں رہے ہوتے, اور اس کے ساتھ صرف دعا پر اکتے ہو. دعا تو بہت ہی ضروری ہے. ایک آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں کہ دیکھو یہ تو میں نے دو قسم کے حادثات کی پوری ڈیٹیل بتا دی نا, کہ ایک تو وہ واقعی جو خالصتاً قدرتی ہوتے ہیں, اور ایک وہ جس کی لاجک زمین میں ہمیشہ سے نیک لوگوں پر بھی آفتیں آتی ہیں, بروں پر بھی آتی ہیں, بیماریاں بھی اور زلزلے بھی اور طوفان بھی. تو ہمیں بجائے اس بحث میں کہ یہ عذاب ہے کسی کے گناہ کی وجہ سے یا یہ کیا ہے, ہمیں وہ یہ تو اللہ کا کام تھا نا جو اللہ نے کیا, ہمیں اللہ کہتا ہے تم وہ کرو جو تمہاری ذمہ داری. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایسے موقع پہ وہ کرنا ہے جو صحابہ کیا کرتے تھے, غریب کے ساتھ تعاون. اور مشرک کیا کیا کرتے تھے کہ جب اللہ کو اس پہ اتنا ترس آ رہا ہے تو اللہ نے اس کو غریب بنایا کیوں. تو وہ آج بھی کہہ سکتا ہے مشرک کہ اگر اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کرو تو اللہ کو اتنا ان پہ ترس آ رہا ہے تو سیلاب بھیجا کیوں؟ ٹھیک ہے نا, اللہ نے زلزلہ ڈالا کیوں؟ تو اللہ کہے گا جو میرا کام ہے وہی وہ میں کروں گا, جو تمہارا کام ہے کس نے کرنا ہے؟ تم نے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ عذاب یہ جو قدرتی آتے ہیں نا, یہ بھی بعض دفعہ خالصتاً عذاب بھی, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا. ہمارے ملک میں ہمارے حکمرانوں نے ڈیم بنانے کا اہتمام نہیں کیا. جب بھی ڈیم بنانے کی کوشش کی گئی ہے عوام نے رکاوٹ ڈالی ہے, بے وقوف عوام نے, جو آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. نوشہرہ کے بارے میں بات کی گئی تھی, جی کالا باغ ڈیم بن گیا تو نوشہرہ ہلاک ہو جائے گا, ڈوب جائے گا, حالانکہ وہ ڈیم نہیں بنا تو نوشہرہ کیا ہو گیا ہے؟ ڈوب گیا. لیکن ہمارے پبلک میں سینس بولو تو یہ اب یہ اللہ کا, یہ تو قدرتی آفت بھی نہیں ہوئی نا, یہ تو ہماری اپنی
یہ تو ایسے جیسے مری کے برف خانے میں جا کے لیٹ گئے آپ، ٹھیک ہے نا، اور کہ نیچرل ہے بیمار ہونا، بخار ہونا. بھائی نیچرل جب ہوتا ہے جب آپ کے گھر میں وائرس داخل ہوتا، آپ تو خود برف میں نہا رہے ہو اور ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہو برف میں جا کے آپ. تو یہ تو حماقت ہے. تو دنیا میں ہر جگہ، امریکہ میں اس سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ تو ہم نے تو کوئی انتظام. اور ایک فلسفی کا بیان آیا تھا کچھ دن پہلے کہ ہمارے ملک میں ڈیم ہے نہیں اور یہ مولوی لوگ بچے پیدا کرنے کی ترغیبیں دے رہے ہیں. کچھ دن پہلے ان کا بیان آیا، ڈیم ہے نہیں، پانی ہے نہیں اور بچے پیدا کرنے کی. میں نے کہا اس پاگل کو دیکھو، ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہمارے ملک میں پانی نہیں ہے. کوئی ایک بچہ بتاؤ جو پانی کی کمی سے ہلاک ہوا ہو. فضول قسم کے پاگل قسم کے لوگ اللہ نے ہم پہ مسلط. یہ ہمارے وہ ہیں جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں، فلسفی ہیں. اور خدا کے بندے، تو اس کو ایک ہی تو نعمت ملی ہوئی ہے، نسل بھی روک دیں گے تو بچے گا کیا ہمارے پاس؟ اتنا پانی زمین کی رگوں میں سیلاب میں داخل ہوا ہے نا کہ نکالتے نکالتے تھک جاؤ، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. وہ جو چیف جسٹس کا بیان آیا تھا نا پرانا کہ اتنے لیٹر پانی روزانہ ہم زمین سے نکال رہے ہیں اور بچوں کی اسپیڈ بہت تیزی سے ہے اور اتنا پانی ختم ہو رہا ہے. میں نے اس پر بیان دیا تھا یہ پانی نکلنے کی اسپیڈ تو بتا رہے ہیں، زمین میں پانی جا کتنا رہا ہے اس پہ انہوں نے کوئی رپورٹ پیش کی نہیں ہے. بے وقوفوں والے کام کر رہے ہو یار تم. ہمارے حکمرانوں کی اللہ معاف فرمائے بھی حالت پتہ ہے کیا ہے کہ یورپ اور امریکہ کی وفاداری میں ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. وہ بھی کہہ رہے ہیں یار اتنے ماڈرن تو ہم نہیں ہوئے جتنے تم ہو گئے ہو، ایسی باتیں تو ہم نہیں کرتے جیسی تم کر رہے ہو، یہ دلائل تو ہم نہیں دیتے جو دلائل تم دے رہے ہو. میرے بیان پہ کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ مولوی بچے پیدا کرنے کی ترغیب دے رہا ہے اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہی آبادی کا بڑھنا ہے. بھائی یہ باتیں انگریز نہیں کر رہا. انگریز سے پوچھو گے، وہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ اس وقت دنیا میں آبادی کا ریشو خطرناک حد تک گر گیا ہے. سالوں کے پاس نہ کمبختوں کے پاس کوئی رپورٹ ہے، نہ گورے کا پتہ کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اور بیٹھ کے پھر بس مولوی کا بیان آ گیا نا تو سمجھتے ہیں دقیانوسی پر مبنی ہوگا. یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے یہ بی بی سی میں شائع، میں نے خود پڑھی ہے کہ بچوں کی جو گروتھ ریشو ہے نا وہ خطرناک حد تک گر گیا ہے. دیکھو آپ یہ نہیں دیکھا جاتا دنیا میں آبادی کتنی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے گروتھ ریشو کتنا ہے. وجہ اس کی یہ کہ دنیا میں ایک اسٹیبل لائف کے لیے بوڑھوں کا اتنا ریشو، اس کے مقابلے میں جوانوں کا اس سے ڈبل کم از کم ریشو ہونا چاہیے کم سے کم، تاکہ وہ بوڑھے قوم پہ بوجھ نہ بنے. اب ریشو جو دنیا جس طرف جا رہی ہے نا، بوڑھوں کا بڑھتا جا رہا ہے، جوانوں کا یا تو کم ہو رہا ہے یا اتنا ہی ہے. اوور آل دنیا کو دیکھا جائے تو یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. تبھی تو امریکہ، کینیڈا اور اتنے بڑے بڑے ملکوں میں بچوں کے پیدا کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. وہ تو پیسے دے رہے ہیں یار. آسٹریلیا میں بچہ پیدا کرنے پر پیسے ملتے تھے تو پاکستانیوں نے اس کے علاوہ سارے کام چھوڑ دیے وہاں جا کے. تو آسٹریلیا نے لا چینج کر لیا کہ یار یہ کم وقت تو آگے کچھ کر ہی نہیں رہے سوائے بچے پیدا کرنے کے. تو میں جب آسٹریلیا گیا میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ نے گورنمنٹ نے الاؤنس دینا بند کر دیے تو اس سے آپ کی اسپیڈ پہ فرق نہیں آنا چاہیے. آپ دوسرا کام بھی کریں لیکن اسپیڈ آپ وہی رکھیں جو آپ کی ماضی میں تھی. اسپیڈ کیوں؟ اتنا بڑا کنٹری ہے آسٹریلیا، برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا ہوں بھرنے والا نہیں ہے. 5 گھنٹے تو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں لگتے ہیں. بلوچستان جا کے دیکھ لو یار، اسپیس ہی اسپیس ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں ملک میں جگہ جنگل وہ جگہ نہیں ہے، اسپیس کم ہے. گراؤنڈ کراچی سے حیدرآباد چلے جاؤ نا، اتنی اسپیس ہے. آدمی کہتا ہے کتنی بھی اسپیڈ سے پوری دنیا کو دیکھو تو کیا ہوگا حال. بالکل ان کو صرف مولویوں سے نفرت ہے. یہ سمجھتے ہیں مولوی پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو معلومات نہیں ہے. بھائی جو چیز مشاہدے سے نظر آ رہی ہے اس میں کیا آپ کو کیلکولیشن کرنے کی ضرورت ہے؟ تو فضول قسم کی باتیں. تو وہ ایک نے پھینک دی تھی ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کہ زمین سے اتنا پانی، اتنے وہ کیلکولیشن بتاتا ہوں، اتنے کروڑ گیلن نکل رہا ہے بیٹا، اب تو مر گئے اگلے سال. کمبخت تو جا کتنے کروڑ گیلن رہا ہے. ابھی جو زمین کی رگوں میں اس بارشوں میں پانی گیا ہے نا، نسلیں پی سکتی ہیں یہ پانی. اور اگر ڈیم بنے ہوئے ہوتے کتنی بجلی پیدا ہوتی. اس میں جو ہے نا آپ جو مچھلیوں کی جو بریڈ کتنی کر سکتے تھے، اس میں 20 کام ہو سکتے ہیں. سارا زور کروڑوں روپے کا سرمایہ بچوں کی سپیڈ روکنے پر لگایا ہوا ہے. جو پیسہ آپ کا وہاں خرچ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ روکا جا رہا ہے نسل کو کہ بچے تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے لہذا 2 ہی اچھے. اور آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن پہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا فیملی پلاننگ پہ خرچ ہو رہا ہے. یہ بھی آپ کو ہم لطیفے سنا رہا ہوں میں بیٹھ کے. یعنی لطیفے سے مراد خبریں سچی ہیں لیکن یہ ہماری گورنمنٹ کے لطیفے ہیں. یعنی تعلیم کے نام پہ نا کہ بچے کم ہوں گے تو ایجوکیٹڈ ہوں گے، تو اس میں فیملی پلاننگ کے لیے جو بجٹ رکھا ہے نا تاکہ بچے ایجوکیٹڈ ہوں، ایجوکیشن کے لیے اتنا بجٹ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تعلیم کو فروغ دینے پر اتنا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا جتنا مانع حمل تدبیریں
کے لیے اور جو اس کے لیے جو لیکچرز ہو رہے ہیں اور اس کے لیے جو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے عورتوں کو گاؤں گاؤں جا کے, اس پہ زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. تو سارے فضول قسم کی. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مدرسے میں پڑھا لیا, میں تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں, تاکہ ہمارا گھر بھی الحمدللہ اس بہانے آباد ہو گیا, ورنہ ہم بھی پڑھے ہوئے ہوتے تو آج ہماری ایک بیوی ہوتی, ایک آدھ بچہ ہوتا, میری زندگی کا سارا مزہ ہی خراب ہو گیا تھا یار. ابھی تو ہم کسی ملک سے آتے ہیں, ایسے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ابا آ رہے ہیں, ہر سائز کا بچہ ہے ماشاءاللہ, بیٹے بھی, اللہ نظر بس سے بچائے. میں تو کہتا ہوں یار اسلام کا یہی ایک احسان ہمارے اوپر اتنا بڑا ہے کہ اسلام نے ہمارے گھر کو آباد کر دیا, اور بڑھاپے میں یہ سارے جوان ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ, یہ سارے جوان ہو چکے ہیں بڑھاپے میں, وہ اس کے اپنے مزے ہیں. تو پتہ نہیں دو بچے لے کے کیا کر رہے ہیں یار لوگ. تم ٹھیک ہے, یہ بھی ان کو بھی پھینکنا نہ کہیں, یہ بھی اچھے ہیں. گھر بھرا ہوا ہو, ہزار گز کے بنگلے, دیواریں کھا رہی ہیں یار, آبادی نہیں ہے گھروں کے اندر. بڑھاپے میں اپنے مزے, داماد ہوں گے ہول سیل کے حساب سے, بہویں ہوں گی, ان کے بچے ہوں گے, دادا پٹھانوں میں جا کے پشاور میں دیکھو دادا کے مزے ایسے ہیں آپ مائیکل جیکسن کے مزے بھول جاؤ گے. میں تو دیکھتا ہوں نا جا کے پٹھانوں میں, پشاور مردان, وہ ایک دادا بیٹھا ہوگا, وہ میرا پوتا ہے, وہ نواسا ہے, یہ 8 چاچے ہیں, یہ پتہ نہیں اتنی بڑی فیملی ہوتی, دادا بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے اکیلا, اور عزت بھی مل رہی ہوتی ہے اس کو. تو خیر اب یہ تو ٹاپک میں کئی بار چھیڑ چکا ہوں, کہاں سے کہاں چلے ہم. جو اصل بات کہہ رہے تھے غریبوں کو کھانا کھلا دی. ہاں آخری بات جو ہے نا وہ یہ رہ گئی تھی کہ ہمارے یعنی سبق کے لیے ہمیں ہر مصیبت کو اپنے لیے عذاب ہی سمجھنا چاہیے. یہ شریعت کی تعلیم ہے, چاہے حقیقت میں وہ عذاب ہو یا نہ ہو, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. میں اسی مثال سے سمجھاتا ہوں. جب کراچی کے حالات خراب ہوئے تھے نا, تو علماء بہت کہہ رہے تھے یہ بدعمالیاں جن کی سزا مل رہی ہیں بالکل ٹھیک بات تھی, یہ بدعمالیوں کی سزا. اور یہ جو سیلاب آیا ہے اس میں جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ضروری نہیں کہ عذاب ہو, تو یہ بھی ضروری نہیں کہ عذاب نہ ہو, عین ممکن ہے کہ یہ کیا ہو, عذاب بھی ہو. ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے دنیا میں کہیں بھی آفت آئے تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے یہ عذاب ہی ہے, اور کسی اور کے گناہوں کی سزا نہیں بلکہ میرے گناہوں کی سزا. یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ بے شک وہ کسی اور کے گناہ کی سزا ہے یا سزا نہیں بھی ہے, قدرتی حادثہ ہے, لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عذاب ہی ہے اور یہ میرے گناہوں کی وجہ سے, وہ اپنے گناہوں کا استحضار کرتا ہے. دیکھو نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب بھی مدینہ میں گہرے بادل آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے اور مسجد میں جا کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے. حالانکہ گہرے بادل آنا کیا ہے, نیچرل ہے, اور نبی سے تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن جس کے دل میں تقوی اللہ کا خوف ہوتا ہے نا, وہ تو نبی یہی سمجھتے تھے. پھر نبی جا کے دعا مانگتے, اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تیرا عذاب نہیں آئے گا. حالانکہ مدینہ میں تو اب بھی بادل آتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں خوف ہوتا ہے بھائی, وہ تو ہر مصیبت کو اپنے گناہ کی سزا سمجھنا ہمیں. یہ تو میں نے ایک نالج کے لیے ایک پورا بیان کیا. جب کراچی کے حالات خراب ہوئے تھے, بہت قتل و غارت ہو رہا تھا, حضرت بار بار ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو یہ گناہوں کا عذاب ہے جو کہ کسی اور کے گناہوں کا عذاب. اپنے بارے میں انسان خوش فہمی مبتلا ہو جاتا ہے, میں تو بڑا نیک ہوں, میں تو تہجد گزار ہوں, میں تو نمازی ہوں, میں تو حاجی ہوں, میں تو یہ ہوں. فرمائے سمجھو یہ میرے گناہوں کا. تو حضرت کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے جس کا یہ عذاب. تو استحضار ہم سب کو یہی کرنا چاہیے. کچھ بھی آفت آ رہی ہے اپنے گریبان میں جھانکے, بھائی شاید یہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کا یہ عذاب. اگر کوئی عالم بہت نیک ہے, کوئی گناہ نہیں ہو رہا اس سے, وہ یہ سمجھے میں تبلیغ میں کوتاہی کر رہا ہوں, جتنا میرے ذمے تھا حق بیان کرنا میں اتنا حق بیان نہیں کر رہا جس کی وجہ سے یہ عذاب ہے. تو سمجھنا ہم سب کو یہی چاہیے کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے, لہذا اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر یہ واقعی آپ کی گناہوں کی سزا ہے توبہ استغفار سے معاف ہوگی, نہیں ہے تو توبہ استغفار کرنے پہ کوئی ٹیکس لگتا ہے کیا؟ آپ کے درجات کیا ہو جائیں گے؟ بلند ہو جائیں گے. اللہ کی نظر میں مقام بڑھ جائے گا. اللہ کہے گا سزا اس کو ملی ہے, گناہ اس کے تھے, اور یہ بندہ میرے کتنا خوف رکھتا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے گناہوں کی. اس سے اللہ کا قرب آپ کو کیا ملے گا؟ اور زیادہ.